السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو درس ہے نا وہ ایک ایسا درس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سنی کو، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے شخص کو یہ بات ضرور سننی چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی یوٹیوب پر لوگ کسی بھی چینل پر جا کر کہیں سے کچھ بھی لے لیتے ہیں۔ اسپیشلی جب امام مہدی کا ذکر ہو تو وہ یہ بھی آگے نہیں دیکھتے کہ یہ سنی مین سٹریم سے بات آ رہی ہے یا اہل تشیع کے ہاں سے بات آ رہی ہے، رافضیوں کے ہاں سے بات آ رہی ہے، کون بیان کر رہا ہے، اور پھر وہ باتیں سن کر اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، پھیلاتے بھی ہیں، کیونکہ وہ بس امام مہدی سن لیتے ہیں تو بغیر تحقیق کے ان باتوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے درس کا عین مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو اس بات کو سمجھاؤں کہ امام مہدی کا ذکر جو سنی حضرات کے ہاں ہے اور امام مہدی کا ذکر جو ملت جعفریہ والوں کے پاس ہے، اس کے اندر بڑا فرق ہے۔ کوئی 12-13 فرق میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور وہ بہت بڑے فرق ہیں۔ تو اس کا مقصد آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں سے کیا لینا ہے، کتنی پھیلانی ہے، کیا پھیلانا ہے، کسے رد کرنا ہے، کیا قبول کرنا ہے۔ دیکھیں جی، امام مہدی جن کا تصور اہل سنت والجماعت کے ہاں ہے، وہی امام مہدی کی پرسنالٹی ہے جو ملت جعفریہ بھی اس کی منتظر ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، قیامت کے قرب میں ہم 3 پرسنالٹیز کا نام سنتے ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی اور دجال۔ ان 3 کے علاوہ کوئی پرسنالٹی نہ سنیوں کے ہاں ہے نہ شیعوں کے ہاں ہے۔ تو اب جب پرسنالٹی وہی ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس پرسنالٹی کی انڈرسٹینڈنگ جو اہل تشیع کے ہاں ہے، کیا وہی انڈرسٹینڈنگ سنی حضرات کے ہاں ہے یا فرق ہے؟ یہ آج کے درس کا ہمارا مین پوائنٹ ہے۔ اس کو میں اجمالی طور پر ود ریفرنسز آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخصیت کو جنہیں امام مہدی کہتے ہیں کن الفاظ میں ہم تک پہنچایا۔ امام مہدی سے متعلق میں نے آپ کو ایک پوری سیریز دی ہے، اس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ اور مزید بات کرنے کی گنجائش ہے۔ مختلف اور دروس کی وجہ سے مجھے اس کے اوپر کام کرنے کا موقع نہیں ملا پچھلے کئی دنوں سے، لیکن اب چونکہ پچھلے دنوں وہ ایک ویڈیو بڑی چل رہی تھی کہ امام مہدی آنے والے ہیں 2024 میں، تو اس سلسلے میں نے سوچا کہ اس ویڈیو پر ذرا بات کر لیں کہ جو 2024 کا پرچار کر رہے ہیں لوگ بہت زیادہ، تو ان کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملی؟ اول تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی وہ کہتے ہیں جی آپ کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، لوگوں نے آ کے کمنٹ کیا اس لیے آپ اس قسم کی رائے قائم کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر قرآن اور حدیث سے دلیلیں لا کے دو نا یار، قرآن کی کس آیت سے تم نے یہ دلیل پکڑی کہ 2024 میں آنے والے ہیں، 23 میں آنے والے ہیں، 22 میں آنے والے ہیں؟ کون سی حدیث مبارکہ تمہیں بتاتی ہے کہ 2024، 23، 22؟ یہ 19 میں بھی ایسی ویڈیوز آئی تھی کہ 21 میں آنے والے ہیں۔ اب 21 ختم ہو رہا ہے، اب وہ کیا کریں، کچھ نیا بھی تو کرنا ہے ان لوگوں نے۔ بہرحال امام مہدی کا اہل اسلام کی نظر میں نام محمد ہے، لیکن رافضی نظریہ کیا ہے اس میں؟ اصول کافی اٹھا کے دیکھیں، اس میں باب ہے النہی عن الاسم۔ وہ کہتے ہیں اصول کافی میں کہ امام مہدی کا نام لینا منع ہے، حالانکہ سنی حضرات کے یہاں ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 پہ یہ بڑا واضح روایت موجود ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا۔ اچھا، دوسرا فرق یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے دیکھیں، اس کی جلد نمبر 15 میں ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، لیکن اگر آپ رافضیوں کے پاس چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں ان کے والد کا نام حسن عسکری ہے۔ تیسرا فرق، سنی حضرات کے ہاں الاشراط الساعہ میں ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور اگر آپ رافضیوں کے پاس چلے جائیں تاریخ الائمہ میں وہ کہتے ہیں ان کی والدہ کا نام نرجس ہے۔ اسی طرح چوتھا فرق، سنن ابی داؤد میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ خلافت حاصل کرنے کو ناپسند کریں گے، لیکن اگر آپ رافضیوں کے پاس چلے جائیں مخلصاً 14 ستارے نام کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں وہ حکومت سازی کے لیے ہی آئیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ پانچواں فرق، اہل سنی حضرات کے ہاں سنن ابی داؤد کی روایت ہے جلد نمبر 2 میں کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور اگر آپ رافضیوں کے آ جائیں تو وہ کہتے ہیں ان کی کتاب ہے چہردہ معصوم، اس میں وہ کہتے ہیں امام مہدی غار سے خروج کریں گے۔ چھٹا فرق، سنی حضرات کے ہاں
بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نور الابصار نامی ایک کتاب کے پیج نمبر 11 پہ آگے حوالہ ہے تحفۃ جعفریہ کا، امام مہدی کو مدینہ منورہ کے گاؤں میں پیدا ہوں گے ذکر ہے، لیکن اگر آپ چہاردہ معصوم بحوالہ عقائد جعفریہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 1999 دیکھیں تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی سرمن رائے، جسے اب سامرا بھی کہا جاتا ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ اسی طرح سنی حضرات کے ہاں سنن نبی داؤد میں روایت ہے کہ امام مہدی حسنی سید ہیں، اولاد حسن سے ہیں۔ اور اگر آپ رافضیوں کے ہاں دیکھیں، اصول کافی اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کی تھی اور منصب امامت سے اب وہ معزول ہو گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، اس لیے وہ امامت کہتے ہیں ان کی اولاد میں چل ہی نہیں سکتی، اس لیے تمام ائمہ جو ہیں وہ اولاد حسین میں سے ہوں گے۔ انہوں نے جو ہے استغفر اللہ العظیم ایسے الفاظ ہیں اصول الکافی میں کہ انہیں مذل المومنین کہا جاتا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اسی طرح 8واں فرق سنی حضرات کے ہاں یہ ہے کہ امام مہدی کے ساتھ کوئی خط و کتابت یا کوئی غیب صغرا و کبرا کا معاملہ نہیں ہے۔ اب وہ پیدا ہوں گے تو یہ معاملات ہوں گے نا، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی، لیکن وہ کہتے ہیں جیسا کہ ان کے ہاں خمینی کی کتاب ہے الحکومت الاسلامیہ، اس کے مطابق امام کے خفیہ پیغامات بھی حجت کا درجہ رکھتے ہیں، پیج 77 پر۔ اسی طرح احتجاج طبرسی کے آخری صفحات میں امام مہدی کی ان کے ہاں 2 ہے، غیبت صغرا اور غیبت کبرا۔ غیبت صغرا کا حال وہ یہ لکھتے ہیں کہ 4 حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام کی غیبت میں ان کے ساتھ ان کا سفارتی رابطہ جاری رہا ہے۔ ان 4 میں جو آخری صاحب ہیں رافضیوں کے ہاں وہ کہتے ہیں علی بن محمد سویری ہیں، جن کا انتقال 329 ہجری میں ہوا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ امامیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسن عسقری کے صغیر السن بیٹے مہدی نے غائب ہونے کے بعد اپنے چند خاص لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا، اس رابطائی دور کو غیبت صغرا کا نام دیتے ہیں، جبکہ آگے چل کر جب انہوں نے مکمل طور پر تعلق توڑ دیا، بے رخی کر لی، تو اسے غیبت کبرا وہ کہتے ہیں۔ 9واں فرق ہمارے ہاں مجموع الزوائد میں سنی حضرات کے ہاں یہ روایت ہے کہ امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے اور بیعت خانہ کعبہ میں عام ہوگی، اور ان کے ہاں حق الیقین نامی کتاب کے 340 صفحے پر ہے کہ امام سرمن رائی غار سے خروج کریں گے، ان کے ہاتھ پر حضرت محمد اور حضرت علی بیعت کریں گے۔ I don't know, it shocks me کہ میں یہ باتیں ان کی کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ بڑی جرت مندانہ لکھی ہیں باتیں انہوں نے۔ اچھا اب آ جائیں الحاوی للفتاوی میں 10واں فرق کہ حضرت مہدی کی عمر ظہور کے وقت اور بیعت خلافت کے وقت 40 برس ہوگی، اور اگر دوسری طرف آ جائیں تو اگر سارا کچھ کیلکولیٹ کریں سامرا کے غار سے جب نکلیں گے تو اٹ از لائک ہنڈریڈز آف ایئرس، کئی 100 سال ہوں گے، کو 1000 1200 1500 2000 جب بھی نکلیں گے۔ اچھا اسی طرح امام مہدی 11واں فرق، امام مہدی کا ظہور مکمل حالت پردے میں ہوگا، یعنی آپ کا سرتر وغیرہ سب جس طرح شرعی ہونا چاہیے ویسی ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرج رجل من اہل بیتی فی الحرم، کہ حرم میں میرے اہل بیت سے یہ آئیں گے امام مہدی، ان کا ظہور ہوگا۔ مستدرک امام حاکم کی روایت ہے جلد نمبر 4 میں، اور ان کے ہاں اگر آپ آ جائیں حق الیقین میں بحوالہ تاریخی دستاویز پیج 431 تو ملا باقر مجلسی کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم برہنہ حالت میں ظاہر ہوں گے، کھلے آفتاب کے سامنے اسی حالت میں آئیں گے استغفر اللہ، اور ایک آواز لگانے والا کہے گا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ عجیب و غریب ان کے ہاں باتیں ملتی ہیں۔ 12واں فرق سنی حضرات کے ہاں کہ امام مہدی کا ظہور مسلمانوں کے ختم ہونے یا کم ہو جانے کے وقت نہیں ہوگا، جبکہ مسلمان بہت قلیل رہ جائیں گے تب ہوگا۔ اور ان کے ہاں جائیں 14 ستارے از نجم الحسن کراودی، مطبوعہ امامیہ کتب خانہ موچی دروازہ لاہور، اس میں آتا ہے کہ دنیا میں 40 مومن کامل رہ جائیں گے تب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور آخری فرق جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ ظہور مہدی کے وقت لوگوں کی عمریں زیادہ یا کم ہونے کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آپ تشریف لائیں گے اور لوگوں کی عمریں آف کورس بیٹر انوائرمنٹ، بیٹر فوڈ کوالٹی، ان چیزوں سے تو عمریں دراز ہو سکتی ہیں جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی اس طرح حدیث مبارکہ میں ذکر نہیں ہے۔ لیکن ان کے ہاں آ جائیں
انوار نعمانیہ بحوالہ شیعہ اور اسلام کا تقابلی مطالعہ میں ہم پڑھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت امام کے نور سے ساری دنیا روشن ہو جائے گی اور ہر شیعہ کی عمر 1000 سال ہوگی۔ اب 1000 سال ہی کا انہوں نے کیوں انتخاب کیا ہے یہ آئی ڈونٹ نو۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 96 کو دیکھ کے یود احدہم لو یعمر الف سنہ کی وجہ سے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ویسے تو بعض علماء نے کچھ اور فرق بھی جمع کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کہیں بھی احادیث میں مذکور نہیں ہے کہ ظہور مہدی کے بعد کسی خاص طبقے کے حال جو ہے نا وہ ہر سال ان کے ہاں کو لڑکا پیدا ہوگا، لیکن ان کے ہاں آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مثال کے طور پہ یہی کتاب انوار نعمانیہ، اس میں ظہور مہدی کے بعد وہ کہتے ہیں ہر شیعہ کے ہاں ہر سال ایک لڑکا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی آتا ہے کہ ظہور مہدی کا سب سے پہلا کام شام کی طرف سے مکے پر چڑھائی کے ارادے سے آنے والے سفیانی لشکر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مستدرک امام حاکم اٹھا کے دیکھیں اور ان کے ہاں کیا ہے، اور جس وقت امام قائم ظاہر ہوں گے تو ان کے سامنے سنی کفار کو پیش کیا جائے گا، استغفر اللہ العظیم۔ سب سے پہلے وہ سنی علماء کو قتل کریں گے، استغفر اللہ العظیم۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، حق الیقین کی جلد نمبر 1 صفحہ 527 پر بحوالہ تاریخی دستاویز۔ اور ایک آخری میں آپ کو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں سمجھا دیتا ہوں کہ حضرت امام مہدی کنز العمال میں آتی ہے جلد نمبر 7 میں روایت کہ حضرت امام مہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور ان کے ہاں بحوالہ انوار جلد نمبر 13 صفحہ 587، پھر بحوالہ تاریخی دستاویز صفحہ 429 اٹھا کے دیکھیں تو پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو نئی شریعت اور نئے احکامات جاری کریں گے، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس مختصر تقابلی جائزے سے یہ بات تو آپ سمجھ لیں بالکل ڈے لائٹ کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی کے نام و نسب اوصاف احوال کے بارے میں امت کو خبردار کیا ہے، یہ وہ ملت جعفریہ والے مہدی نہیں ہیں جن کو انہوں نے سامرا کے غار میں کئی 100 سال سے زائد عرصے سے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ 2 مہدی نہیں، آنے والے ایک ہی ہیں، اور وہی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی روشن احادیث کے ساتھ ہمارے سامنے معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ اسی لیے آپ کو یہ بات بتانی ضروری تھی کیونکہ جس طرح کے سوالات آ رہے ہیں وہ ایزلی اس تقابل سے آنسر ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.